کراچی سے حیدرآباد براستہ ٹھٹھا جب ہم جاتے ہیں تو پہلا جو چھوٹا شہر آتا ہے اس کا نام ہے گھارو، جو ابھی آپ نے دیکھا اسکرین پہ۔ تو جیسا کہ آپ شاہراہ فیصل پر نکل آتے ہیں آگے، تو پھر آپ جو ہے نا ٹھٹھا کی سڑک پہ آئیں گے حیدرآباد کی طرف۔ تو یہ سڑک ہے اور یہ کراچی سے حیدرآباد تک اس کا فاصلہ 150 کلومیٹر ہے، یعنی 150 کلومیٹر۔ اور جیسا کہ آپ کراچی سے نکلتے ہیں تو پہلا کچھ کلومیٹر کے بعد جو ہے یہ چھوٹا سا شہر آتا ہے جس کا نام ہے گھارو۔ تو اب اس کی وجہ تسمیہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کو گھارو کیوں کہا جاتا ہے، یہ تو یہاں کے رہنے والوں کو پتہ ہوگا۔ اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کو کیوں گھارو کہا جاتا ہے، تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ گھارو اس کو کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سندھ کا بہت دور دراز کا علاقہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ کہاں واقع ہے، تو یہ یہاں واقع ہے گھارو۔ اور یہ جو ہے نا اس مین جی ٹی روڈ جو ہے کراچی اور ٹھٹھا کے درمیان، تو اس کے دائیں بائیں جانب واقع ہے۔ اتنا بڑا شہر نہیں ہے، عمارتی بھی مطلب ہے کہ 1 یا 2 منزلہ بمشکل ہے، لیکن جو ہے چھوٹا سا شہر ہے اور اچھا شہر ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے گھارو۔ جب ہم گھارو سے نکلتے ہیں تو پھر ایک اور چھوٹا سا شہر آتا ہے، درمیان میں کچھ فاصلہ ویسے ہے، اور پھر جب ہم اس فاصلے کو کراس کرتے ہیں، دیکھیں نا اس طرح سڑک کی دونوں جانب یہ درخت آپ دیکھیں گے اور کچھ غیر آباد علاقے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد جو علاقہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں گوجو۔ تو اب یہ بھی میرے خیال میں یہ ایک سندھی نام ہے، سندھی زبان، یہ لفظ مجھے سندھی لفظ لگتا ہے۔ تو اب گوجو دیکھیں نا، میں اس لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم کسی شہر کا نام رکھتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اگر اس کی کوئی وجہ کسی کو معلوم ہو کہ اس کو گوجو کیوں کہتے ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا۔ تو یہ گھارو اور گوجو یہ ایک دوسرے سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ ویسے کراچی اور ٹھٹھا کے درمیان فاصلہ جو ہے 50 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ تو ان 50 کلومیٹر میں پہلا گھارو آتا ہے، پھر گوجو، اور پھر ٹھٹھا کے قریب مکلی آتا ہے۔ مکلی یہ ایک علاقہ ہے، اتنا بڑا، یہ بھی چھوٹا سا شہر ہے، لیکن اس کی جو وجہ شہرت ہے وہاں کا مقبرہ ہے۔ تو گوجو کے بعد پھر اس طرح کا یہ علاقہ آتا ہے، بہت خوبصورت، اور یہ سڑک بہت اچھی ہے۔ اس جگہ پہ دیکھیں نا سڑک صاف ستھری ہے، ادھر ایک نرسری بھی ہے، یہ مکلی ہے۔ اب ہم مکلی پہنچ چکے ہیں۔ تو مکلی کا جو وجہ شہرت ہے وہ مقبرہ ہے، مکلی کا قبرستان جو کہ تاریخی قبرستان ہے، اس پہ میں الگ ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد، لیکن وہ بہت تاریخی مقبرہ ہے۔ اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، ادھر ایک دربار ہے، دیکھیں نا دائیں بائیں جانب، یہ جو ہے نا یہ مختلف پھول اور ہار اور ایجنڈے وغیرہ، کیونکہ یہ قبرستان ہے، لیکن یہ وہ جو مکلی کا تاریخی قبرستان ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ ایک الگ، یعنی یہ جو جدید دور کا ایک قبرستان ہے، اور اس میں بھی کئی قبریں ہیں۔ پھر آگے جا کے ایک دربار ہے، اس پہ بھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا، کیونکہ جب میں آ رہا تھا نا تو میں نے پہلا سوچا کہ شاید کہ وہ تاریخی مقبرہ یہ ہو، لیکن پھر میں اس میں آگے جا رہا تھا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ وہ تاریخی مقبرہ ہے، لیکن یہ وہ تاریخی مقبرہ نہیں کیونکہ جدید ہے۔ پھر میں آگے جا کے ایک دربار پہ نکل آیا، تو اس دربار میں کچھ دنوں بعد عرس بھی ہونے والا تھا، اور میں کئی لوگوں سے بھی ملا، لوکل سے، سندھیوں سے، اور اسے میں نے بات کی، دیکھیں نا یہ دربار ہے۔ تو یہ ہے حضرت مخدوم آدم، بابا حضرت مخدوم آدم، یہ دربار ہے ان کا۔ تو یہاں بھی کافی دربار حضرت مخدوم آدم، یہ ہے سندھی بھائی جو کہ میرے ساتھ ملے، اور وہ بھی بہت خوش ہوئی، میں بھی بہت خوش ہوا، اور پھر جو ہے نا ہمارے ساتھ کچھ گفتگو ہوئی،
پھر میں واپس آ گیا. تو مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.